وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کے آئے گا. ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا. تو اس لیے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے. زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں انسان قرآن سے تعلق نہ رکھتا ہو. قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دے. تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. امیجن کریں کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا. پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس میں اضافہ فرمائیں، یعنی ابھی اور بھی. تو اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا. پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ. ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی، ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا. والدین کے سر پر نور کا تاج پہنانے کا باعث ہوگا. بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، یعنی صرف حافظ قرآن ہونا کافی نہیں، من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے، یعنی لباس، کہ پوری دنیا بھی ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی، یعنی اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے ہوں گے. وہ دونوں کہیں گے، یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا، تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. آج ہم اپنے بچوں پر دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تو بے پناہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو بعض اوقات فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ صاحب قرآن کے درجے تو بلند ہوں گے، ہر آیت کے بدلے درجہ بلند ہوگا، لیکن والدین کے کیوں ہوں گے؟ صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے پیدا کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو فیسیلیٹیٹ کیا. کوئی بھی بچہ حافظ قرآن، عالم قرآن بن نہیں سکتا جب تک اس کے ماں باپ کا اس پر ہاتھ نہ ہو اور وہ مسلسل اس کے لیے اپنا خون نہ چلا رہے ہو. کیونکہ بچہ ہی حفظ نہیں کرتا، ماں باپ کو شاید اس سے دگنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ اس کا ایک اعزاز ہوگا اور اس کا ایک بدلہ ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن اتنا بڑا اجر ملے گا. 16واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے؟ تو حصول علم کے لیے صبر شرط ہے. موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہ رہے گا. چنانچہ پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے اگلی مہم کی طرف، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. خضر نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا.
موسیٰ نے خضر سے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی۔ تو اس سے مسکین کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ کا مستحق کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ زکوٰۃ کے مستحق میں فقراء اور مساکین ہیں۔ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو لیکن انف نہ ہو۔ بعض لوگ یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ وہ ہماری بہن ہے، ان کے پاس گھر تو ہے لیکن شوہر فوت ہو گئے ہیں، بچوں کا کوئی بزنس نہیں، کھانے کو بھی نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ ان کے پاس گھر ہے۔ تو گھر ہونے سے کوئی شخص مسکین کی کیٹیگری سے باہر نہیں آتا اگر اس کے پاس کھانے پینے اور بیسک ضروریات کے لیے نہیں۔ یعنی یہاں مسکینوں کے پاس ایک شپ تھا، یہ کشتی تھی بہت بڑی، لیکن اس سے اتنی آمدنی حاصل نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں۔ تو اس لیے بعض اوقات کسی شخص کے پاس کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، وہ سیل ہی نہ ہو رہی ہو، لیکن 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، جس کے پاس ڈیلی آمدنی یا ماہوار یا ویسے اس کے پاس بہت کچھ ہے تو پھر وہ مسکین نہیں ہوتا۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی میں ایسے نقصان ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس کی مصلحت اور حکمت سمجھ میں نہیں آتی اور انسان اس پر پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ۔ تو اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مسکینوں کی ایک آمدنی کا ذریعہ تھا اور انہوں نے اس کو بھی خراب کر دیا، لیکن یہ کہ وہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ کشتی اگر عیب دار ہوگی تو ان کے ہاتھ سے پوری نہیں جائے گی، ورنہ بادشاہ چھین لے گا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح اپنے دوستوں کے لیے حسن تدبیر کرتا ہے۔ بظاہر تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے لیکن اس کے باطن میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو مومن کے لیے اللہ کی تقدیر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، مثلاً کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے دعائیں، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہے، اس کو بہت سے خواب دیکھتی ہے، میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گی، ایسا اور ایسا کروں گی، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے یا معذور ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی یا مجھے دعائیں کرنی نہیں چاہیے۔ تو ایسا نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کیا چاہتی ہے اور بچے کے حق میں کیا بہتر ہے، یا پھر اس ماں ہی کے حق میں آئندہ اس بچے کی وجہ سے کتنی بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت دفعہ ہماری دعاؤں کے برعکس ہمارے کام ہو جاتے ہیں، ہماری خواہشات کے برعکس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ایک چیز چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے، وہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے، اور جب وہ قتل ہوا تو بہت غمگین ہوئے۔ آپ سوچئے ایک بیٹا ہو کسی کا اور وہ بھی بڑی دعاؤں اور تمناؤں سے لیا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے تو ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ ایسے کئی واقعات آپ سنتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، لیکن یہاں حکمت کیا تھی کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس کے والدین تباہ ہو جاتے۔ چونکہ والدین نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی آفت مصیبت سے بچا لیا جو ان کے اپنے گھر میں پیدا ہو گئی تھی۔
تو اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر جسے وہ ناپسند کرتا ہے، بعض اوقات ہمارا دل بہت گھٹتا ہے نا کہ یہ چیزیں ایسے کیوں ہو رہی ہیں، تو وہ اس تقدیر سے بہتر ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. یعنی بندہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، بظاہر تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پہ مجبور کر دیتا، تو ماں باپ کا بھی ایمان جاتا، کیونکہ بعض اوقات ماں باپ بچوں کی محبت کے ہاتھوں انہی کا دین یا انہی کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی تقدیر کے فیصلے پہ اللہ کو الزام نہ دیں کہ وائی می، اللہ آپ نے میرے لیے یہ کیوں لکھا یا یہ چیز کیوں زندگی میں پیش آئی. عبادہ بن صامت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا، اللہ کے رسول میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ سب کچھ کر سکوں. آپ نے فرمایا، عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا. اس نے کہا، اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام نہیں دینا. یعنی کچھ بھی زندگی میں پیش آ جائے تو یہی سوچنا کہ اس میں بھی خیر ہوگی، میرے رب نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے. رضیت باللہ ربن، یعنی جب دل بھر آئے، جب دل پریشان ہو، جب چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ کلمہ اونچی آواز میں پکارتے رہا کرے، رضیت باللہ ربن، میں اپنے رب کے رب ہونے پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کا دل بھی رضا سے بھر دے گا پھر، اور قیامت کے دن بھی اس سے راضی ہو جائے گا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدل انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والا ہو، یعنی والدین کے حق میں صلہ رحمی کرنے والا ہو. اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے. اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ ایک صالح آدمی تھا. لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں. یہ جو کچھ میں نے کیا سب آپ کے رب کی رحمت تھی. خضر نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا، رب کی رحمت بتائی. میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی یہ تو اللہ کے احکام تھے جو میرے پاس آئے تھے اور میں ان احکامات کی پیروی کر رہا تھا. یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرعی احکامات ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو وحی کے ذریعے دیے جاتے ہیں قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اور ایک کونی احکامات، تکوینی احکامات کہ جو کائنات سے متعلق ہوتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ان احکامات کی تعمیل کرواتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے چونکہ حضرت خضر جو تھے وہ ایک انسان کی شکل میں یہ سارے کام کر رہے تھے تو انہیں بڑے اچنبھے لگ رہے تھے، یعنی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. حالانکہ اسی طرح کے بہت سے کام فرشتے ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی جان لے رہے ہیں، کہیں عذاب لا رہے ہیں، کہیں بارش برسا رہے ہیں، کہیں بجلی کڑک رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ دس از انفیئر، وہ کہتا ہے دس از پارٹ آف لائف. تو خضر علیہ السلام نے جب کیا تو وہ ان کو عجیب لگ رہے تھے، لیکن جب بھی کوئی شخص اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، وہ انسان ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ پیغمبر ہو، ہماری عقل میں اگر وہ نہیں سماتا، ہماری عقل سے وہ بالا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا چاہیے، اس پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر خیر ہوتی ہے. اور یہاں جو آخری واقعہ پیش آیا کہ جس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا، وہاں خضر نے ایک دیوار بنا دی. یہ دیوار کیوں بنائی گئی تھی؟ یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ باپ عالم تھا
اور بچوں کے لیے بہت سی کتابیں چھوڑ کر گیا تھا جو وہ اس کے نیچے تھیں. یعنی خزانے سے مراد صرف مال دولت نہیں تھی بلکہ علم کا خزانہ تھا، کیونکہ علم کی دولت دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے. باقی دولت تو انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، لیکن علم جو ہے وہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے. یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے. یعنی آپ اگر نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اس کا صلہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تو آپ اولاد کی خوشیوں کی شکل میں دیکھیں گے. اور والدین کی نیکیوں اور اس کی عبادت کی برکت سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں، کیونکہ دنیا میں وہ ان کے نام سے کماتا ہے اور آخرت میں وہ والدین کی سفارش کا بھی حقدار ہو سکتا ہے. یعنی اگر اولاد اتنی نیک نہیں، ماں باپ بہت نیک تھے تو اولاد کے حق میں سفارش کریں، جیسے حافظ قرآن کو شفاعت کا حق ملے گا یا اسی طرح اور بھی. اور پھر اولاد کے جنت میں بھی درجے بلند کیے جائیں گے اپنے والدین کی ملاقات کے لیے. اور والدین کی نیکیوں کے سبب اولاد کی بعض پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، ان کی دعائیں بھی اولاد کے حق میں جب قبول ہوتی ہیں تو والدین کے لیے باعث اطمینان ہوتی ہیں. کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا، تب یہ بچہ اتنا سلجھا ہوا ہے. اور مجھے اس آیت کی صداقت نظر آنے لگتی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو باپ اگر نیک ہو تو فائدہ دنیا میں ہی اولاد کو ہونے لگتا ہے. ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی میری اولاد کی پریشانی کا باعث نہ بنے. یعنی بچے ایگزام کے لیے پریشان ہیں، پڑھائی میں، بزنس میں، جاب میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کا کام پھر کیا رہ جاتا ہے؟ دعائیں اور نوافل اور عبادت. اور سب سے زیادہ تڑپ کے جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ اولاد ہی کے لیے نکلتی ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کان ابوہما صالحا، اگر ماں باپ نیک ہوں گے، خصوصاً اگر باپ نیک ہوگا تو پھر اس کے اثرات جو ہے، یہ نہیں کہ ماں نہیں، لیکن یہاں باپ کا چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے ظاہری معنی کے اوپر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے، من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے، یعنی میں نفل پڑھ رہا ہوں. اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا جن کا خزانہ محفوظ ہوا ان کا باپ نیک تھا، تو میں اس لیے نیک بن رہا ہوں تاکہ میری اولاد کو پریشانی نہ ہو. ابن مسیب کہتے ہیں، اے میرے بیٹے بے شک میں نے تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں یا قیام زیادہ کر لیا. یعنی بچوں کے فائدے کے لیے نمازیں زیادہ کر دی، اور یہ نوافل، فرض تو سب کے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں، نوافل زیادہ کر لیے اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، نہیں مجھے تمہاری طرف سے کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی. یاد رکھیے اولاد کی پریشانی جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کو اپنی پریشانی سے بھی آگے ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنا دکھ بھول جاتے ہیں، لیکن بچوں کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا. تو پھر وہ یہی آیت تلاوت کرتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو یاد رکھیے کہ جب اپنے بچوں کے اندر کوئی خرابی دیکھیں، ان کے اندر بگاڑ دیکھیں، ان کے اندر دین سے دوری دیکھیں، تو اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنا صدقہ خیرات اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں. تو انشاءاللہ جب آپ کے اندر خیر آئے گی تو وہ خیر بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اکثر لوگ بچوں کو یہ تانا بھی دیتے نا، تم کیا ہو، تم تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو. تو یہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، کسی خاص بچے کے لیے نہیں ہوتا. سب بچے اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے کچھ بنتے ہیں. یعنی اللہ کا فضل تو obviously ماں باپ پر ہوتا ہے کہ وہ جو بچوں کے اندر محنت کرتے ہیں، لیکن بچے والدین ہی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں. وہ والدین ہی ان کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ دین فطرت پر لے آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ماں باپ کا. یعنی پیرنٹنگ میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں. ہم بظاہر بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ والی بات بھول جاتے ہیں کہ بچہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو کہیں ہم نے تو نہیں بولا، بچے نے اگر کہیں کوئی چیز آگے پیچھے ہیرا پھیری کی، کہیں بچپن میں ہم نے بھی تو ایسا غلط کام نہیں کیا تھا. تو انشاءاللہ جب
آپ اپنی اصلاح کر لیں گے، آپ اپنی غلطیوں پر توبہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے بچوں کے اندر بھی خیر ہوگی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا. بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا. چنانچہ وہ ایک راہ پر چل کھڑا ہوا، یعنی اس نے کچھ اسباب اختیار کیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں بادشاہت عطا کی تھی اور ہر طرح کے وسائل ریسورسز بھی دے رکھے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ وسائل دے، اختیار دے، اقتدار دے تو انسان کو اچھے اچھے کاموں میں اپنے ان سب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گیا. اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے. وہاں اس نے ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، خواہ تو ان کو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے. یعنی ہم نے تجھے اتنی اتھارٹی دی ہے کہ چاہے تم ان کو سزا دو یا ان پہ احسان کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم تم سے نہیں پوچھیں گے. ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت عذاب دے گا. یہ ہے انصاف کی بات. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے. یعنی نیک لوگوں کے لیے زندگی میں دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں. پھر وہ ایک اور راہ پہ چل پڑا، یعنی کچھ اور اسباب اختیار کیے، حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، یعنی مشرقی کنارے پہ جا پہنچا. اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس کی قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی. واقعہ ایسا ہی تھا اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں. پھر وہ ایک تیسری راہ پر چل پڑا، حتیٰ کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان جا پہنچا. وہاں ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہ سمجھتی تھی. وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس زمین میں فساد مچا رکھا ہے. اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے، یعنی ہماری مدد کریں. ذوالقرنین نے جواب دیا میرے رب نے مجھے جو مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، یعنی مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں. منصف بادشاہ تھا نا، تو جو منصف بادشاہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خیر کا پیغام لے کے جاتے ہیں، نہ کہ وہاں سے کچھ فائدے سمیٹنے جاتے ہیں. تو مجھے جو میرے رب نے مال دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے، تم بس بدنی قوت سے میری مدد کرو، یعنی محنت کر کے، تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا، تو یاجوج ماجوج تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ جو ہے وہ اپنے رعایا کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی سرحدوں کی اصلاح کرتا ہے، اور جس مال کو وہ بیت المال میں جمع کرتا ہے ان کو وہ اچھے کاموں اور اچھے پروجیکٹس میں استعمال کرتا ہے. اور اچھا انتظام کرنے کے لیے بادشاہ پہ 3 شرائط عائد ہوتی ہیں. پہلی بات، اس خزانے میں سے اپنے لیے کچھ خاص نہ کرے، یعنی وہ اس خزانے پہ اپنا ذاتی تصرف نہ کرے اور اس پر یہ نظر نہ رکھے کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھاؤں. دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے ابتدا کرے اور ان کی مدد کرے، غریب لوگ اور جو محتاج ہیں ان سے آغاز کرے. اور تیسرے، لوگوں کے مرتبوں کے مطابق عطیات دینے میں مساوات سے کام لے، یعنی جو لوگ اس مملکت کے اندر بڑے بڑے کام کر رہے ہوں ان کو جب کوئی سیلری یا کوئی گفٹ یا ان کے اپریسیشن کے لیے کوئی ٹوکن دیا جائے تو پھر سب کے ساتھ مساوات بھی برتی جائے. لیکن جو رعایا کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے وعید بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا والی اور ذمہ دار بنائے اور پھر وہ ان کی ضروریات، حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ بھی اس سے حجاب فرما لے گا، جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا، محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو. ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ
کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں، یعنی اس کو بالکل برابر کر دوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے سارا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا تھا، بلکہ اس کو ڈیلیگیٹ کیا اور سب کا تعاون بھی حاصل کیا. تو جو لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، کوئی چادریں لا رہا ہے اور کوئی ان کو تپا رہا ہے اور کوئی تانبا پگھلا رہا ہے اور پھر کوئی الٹا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اکیلے ہی سب کام کرنے کو چل پڑتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھ میں سب کچھ لے لیتے ہیں تو پھر بڑا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے نیکی کے کاموں میں جہاں دوسروں سے تعاون کرنا چاہیے وہاں دوسروں کا تعاون بھی خوشی سے لینا چاہیے، ان کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کی آئیڈیاز کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کی مدد لینے کو خوشی کا باعث سمجھنا چاہیے کہ آپ ان کو نیکی کا موقع دے رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کیا کسی کو تکلیف دینی، کیا اس کو کہنا. نہیں، جب آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو اس کو بھی ایک اچھے کام کا موقع ملتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نیکی کے کام کے اور بڑے بڑے کاموں کے بڑے خوبصورت آئیڈیاز آتے رہتے، لیکن کچھ لوگوں کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا. کچھ لوگ جو ہیں وہ دور تک دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، اور کچھ لوگ قریب کی چیزیں بھی انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کرنی ہے. تو ایسے میں جن لوگوں کو اللہ نے ذہنی صلاحیت دی ہو، لیڈرشپ کے مقام پر فائز کیا ہو، انہیں چاہیے کہ وہ بندوں سے کام لینا بھی جانے. یعنی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کام لگا دیں. ایک ہے آپ خود محنت مزدوری کریں جیسے کوئی مزدور کر رہا ہوتا ہے، ایک ہے کوئی ایسا بزنس شروع کرتا ہے کہ 1000 لوگوں کو محنت مزدوری پہ لگا دیتا ہے، کتنے لوگوں کی جاب نکال دیتا ہے اس میں سے. تو یہ ظاہر ہے obviously ایک بڑا کام ہے. تو ہمیشہ صرف خود ہی کام کرنے کا نہ سوچیں، دوسروں کو بھی کام لگائیں. اسی طرح گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھی ساتھ کام لگائیں، اور اکٹھے کام کرنے سے باہم محبت بھی پیدا ہوتی. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. ذوالقرنین کہنے لگا یہ میرے رب کی رحمت سے بن گیا ہے، مگر میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوند خاک کر دے گا. یعنی اللہ کے سامنے تو یہ دیوار کچھ بھی نہیں، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، قیامت کے دن، کہ وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، ان کو جمع کر دیں گے. اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ کچھ سننے کو ہی تیار نہ تھے. استغفر اللہ. یہ دو فیکلٹیز جو استعمال نہیں کرتا رب کو پہچاننے کے لیے اور رب کی یاد کے لیے، تو پھر وہ بہت ناشکرا انسان ہوتا ہے. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے لوگوں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یعنی جو کام بھی کرتے ہیں لیکن انہیں ان کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے ہی کھپا دی. ان کی نیت، ارادہ، ان کا غم، ہم، فکر، سب کا سب صرف دنیا تھی، اور جو کچھ انہوں نے کیا صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا. پھر وہ یہ بھی سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے کاموں پر، اپنی کارکردگی، پرفارمنس پر بڑے خوش بھی ہیں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کام تو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اچھا کرنے کے باوجود ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. وجہ عقیدے کی خرابی، ریاکاری، اللہ کے لیے کام نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے محنت نہ کرنا، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں. اور اب دیکھیں کہ یہ چیز بچپن سے ہی بچوں کے دل میں ڈالنی چاہیے. ہم ایک بڑا جملہ بولتے ہیں بے سوچے سمجھے، دیکھو لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، تمہارا خاندان کیا کہے گا، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. ہر وقت لوگوں کی پریشانی ان کے دل پہ ڈالتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جاؤ. لوگ اگر تمہیں اچھا سمجھ لیں گے تو تم کوئی چیز ہوگے، اور اگر لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو تم کچھ بھی نہیں. کتنا عارضی سہارا ہے اور کتنا بڑا دھوکا ہے اور کتنے بڑے نقصان کی بات ہے. ساری دنیا بھی اگر کسی کو ریجیکٹ کر دے اور حقیر سمجھنے لگے، لیکن اگر اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں.
اور اگر ساری دنیا بھی کسی کی تعریفوں کے پل باندھ دے اور اس کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، تو اس کا کوئی مقام نہیں. تو اس لیے انسان جو کچھ کرے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کرے، صرف اپنے لیے نہیں، بچوں کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا کرے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے. یہ ڈر نہیں پیدا کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک بہت کمزور بنیاد ہے کہ جس کے اوپر کوئی کھڑا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، کیونکہ شرک کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کفر اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے. اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری. اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ پاتے ہو. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، لہٰذا ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے. یعنی آخرت کی فکر کے بغیر، اللہ پہ ایمان کے بغیر کوئی کتنا بھی بڑا کام کر لے اس کو اس کا اجر ملنے والا نہیں. اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے. کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اچھے برے نہیں. میزان جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے یا پھر منافقین کے لیے ہے. کفار جو ہیں ان کا سیدھا ہی فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا، تو جو اچھے کام کیے برے کیے سبھی برابر ہو گئے. یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی. ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کی جزا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے. جنت میں کوئی بوریت ہی نہیں. بوریت دنیا میں ہوتی ہے کیونکہ اس کا مزہ لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جنت میں لوگوں کا اتنا دل لگے گا کہ وہ وہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہیں گے. لوگ کہتے ہیں نا اگر ہمیشہ ہمیشہ رہنا تو پھر تھک نہیں جائیں گے، بور نہیں. بوریت جب ہوتی ہے جب انجوائے کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. یعنی جب ہم دیکھ نہیں پاتے تو دنیا کی رونقیں تو پھر بیکار ہو جاتی ہیں نا. تو اسی طرح جو ہماری کیپیسٹی نہیں ہوتی کسی چیز کو انجوائے کرنے کی تو پھر وہ چیزیں ہم پر بوجھ ہو جاتی. تو جنت میں انجوائے کرنے کی کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی یعنی سمندر لے آیا جائے. آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے. لہٰذا جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. رب کی ملاقات کا شوق ہے تو اچھے اچھے کام کر لو، بہترین چیزیں تیار کرو ساتھ لے جانے کے لیے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، یعنی ریاکاری نہ کرے، کوئی دکھاوا نہ کرے، کسی اور کے لیے اچھے کام نہ کرے. سورۃ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کاف ہا یا عین صاد. یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی علیہ السلام. جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، دل ہی دل میں پکارا، کہا میرے رب میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے، تاہم اے میرے رب
میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا. پکارنے کا انداز ہے نا. تو اللہ سے مانگتے ہوئے انسان کو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے حال کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اپنے دکھوں کا بھی بتانا چاہیے، اپنے کنسرنز بتانے چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ امید کا اظہار کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جب ذرا زیادہ دعائیں کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی دعائیں کی ہیں میری نہیں سنی جائے گی، لہذا دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ پیغمبروں کا معاملہ اس سے برعکس ہے. وہ دعا کر کے کہتے ہیں ہم کبھی محروم نہیں رہے، ہمیں یقین ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج نہیں تو کل ہوں گی. کتنے پر امید ہے یہ. اور پھر یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں ان کی بہت سی دعائیں قبول بھی ہوئی ہوں گی. اس بنا پہ کہا کہ میری تو آج تک بہت دعائیں قبول ہوئی. ہمیں اپنی زندگی میں جب بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ ہم بھول جاتے ہیں، ان کا ہم ذکر نہیں کرتے کہ اللہ آپ نے اتنا کچھ دیا ہے، جو مانگا وہ سب بھی دیا ہے تو آئندہ بھی دے گا. تو مثبت سوچ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو بہت سے غموں اور فکروں سے نجات دیتی ہے. تو دعا کا ایک ادب ہے کہ انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے، اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل. اے اللہ تو میرا بازو ہے، تو میرا مددگار ہے، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ میں تدبیر کرتا ہوں، تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ میں حملہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے میں لڑائی کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب پاتے تھے اور اسی سے ساری باتیں کر رہے ہوتے تھے. تو دعا کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور پورے یقین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، ہمیں مشکل ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے. وہ اس طرح ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، یعنی تو چاہتا ہے تو دعا قبول کر لے، نہیں تو نہیں. ایسا نہیں. بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں، وہ جب قبول کرتا ہے اپنی وارث عطا فرما جو میرے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنانا. تو آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی دعائیں بھی کیا ہوتی ہیں اور ان کی لوگوں کے لیے خیرخواہی کیا ہوتی ہے. لوگوں کی اصلاح اور دین کی سربلندی کے لیے وارث مانگ رہے ہیں. انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کو بہت بڑی جائیداد چھوڑے جا رہے ہیں کہ جس کو سنبھالے گا کون یا ان کا مال و متاع کون دیکھے گا. نہیں، انہیں فکر یہ تھی کہ میرے اس مشن کا وارث کون بنے گا، یہ جو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میرے بعد کون بلائے گا. اور میں اب تک اپنے خاندان اور اپنے بنی اسرائیل کو سنبھالے ہوئے ہوں، ان کو مسلسل گائیڈ کرتا ہوں، تو مجھے اپنے بعد ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا کہ جو اس کام کو آگے لے کے چلے گا. تو مجھے ہی بیٹا عطا کر کے میں اس کی ایسی پرورش کروں کہ وہ اس مشن کا وارث ہو جائے. تو یہاں ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے اور ہماری جنریشنز میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے ولی ہوں اور اللہ کے دوست ہوں، کیونکہ وہ کہتے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ ایک واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اس سے پیشتر اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا، اور یہ بالکل یونیک نیم تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دعا قبول کی، انہیں عزت بخشی، انہیں بیٹا دیا اور اس کا نام بھی خود رکھا. اتنی اچھی طرح دعا قبول کی. زکریا نے عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کمال کو پہنچ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایسا ضرور ہوگا. تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ تو آسان سی بات ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہ تھا. اگر تجھے پیدا کیا ہے تو تمہارا بیٹا بھی پیدا ہو سکتا ہے. زکریا نے عرض کیا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 رات تک لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے گا.
یعنی تمہاری زبان بند ہو جائے گی. چنانچہ جب وہ وقت آ گیا, زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو. جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا, اے یحییٰ کتاب یعنی تورات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ, اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. بعض بچے بچپن میں ہی بہت میچور اور سمجھدار ہوتے ہیں اور والدین کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا, اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھا. وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا تھا اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوا. تو یہ یحییٰ علیہ السلام کی صفات یہاں بھی اور سورۃ آل عمران میں بھی بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو کس اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ انہیں بیٹا بھی دیا اور اس کے ساتھ وہ ساری کوالٹیز دی کہ جو شاید ان کے بھی ذہن میں نہیں تھی, اور وہ اس کام کے لیے جو انتہائی ضروری تھی ان سب صفات کے ساتھ ان کو پیدا کیا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, اس دن پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے, اور اس دن بھی جب وہ مریں گے, اور اس دن بھی جب وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یاد رکھیے یہ 3 مواقع بڑی وحشت کے مواقع ہوتے ہیں. جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو پھر روتا ہے, ایک دم اس کو وحشت ہوتی ہے کہ یہ کہاں آ گیا ہوں, کیونکہ اب تک وہ کتنے کمفرٹ زون میں ہوتا ہے, اتنا پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, کوزی جگہ پر ہوتا ہے, تو ایک دم وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. دوسرے, جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی. نزا کا اور قبر تک جانے کا بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے ہی لوگ اسے نہلا رہے ہوتے ہیں اور کفنا رہے ہوتے ہیں اور قبر میں اکیلے کو رکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی وحشت کا دن ہے. اور تیسرے, جب انسان قبروں سے نکلیں گے, حشر کے میدان میں لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے اور ہر طرف ایک عجیب سی کیفیت ہوگی, ہر چیز تبدیل ہو چکی ہوگی, تو وہ بھی وحشت کا دن ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے ان تینوں دنوں میں سلامتی کا وعدہ کیا کہ ان کے لیے ان 3 اوقات میں کوئی وحشت نہیں ہوگی. اپنے لیے بھی دعا مانگی, یا اللہ ہمارے لیے بھی موت کے دن قبر میں اور آخرت میں وحشت نہ ہو, ہمیں تو اپنی طرف سے سلامتی سے نوازنا. اور اس کتاب میں مریم کا حال بھی ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی. تفصیل اس کی سورۃ آل عمران میں گزر چکی ہے. اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی. اس وقت ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل میں مریم کے سامنے آ گیا. وہ بولی, اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, کیونکہ ان کا کبھی کسی مرد سے انٹریکشن نہیں ہوا تھا اور وہ عبادت کے لیے آئی تھی, اور ایک دم اپنی عبادت گاہ میں ایک مرد کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی. تو انہوں نے شر دور کرنے کے لیے اور اس مرد کے شر سے جو ان کو پتہ نہیں تھا کہ فرشتے ہیں, پناہ مانگنے کے لیے اللہ عز و جل کا خوف دلایا کہ تم اللہ سے ڈرو. وہ بولے, میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں, میں تو فرشتہ ہوں, مرد نہیں ہوں, اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک سیرت لڑکا دوں. وہ بولی, میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں, یعنی کوئی سبب نہیں ہے بیٹا پیدا ہونے کا. وہ بولے, ہاں ایسا ہی ہوگا, تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ آسان سی بات ہے, اور اس لیے بھی ایسا ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا, اور یہ کام ہو کے رہے گا. ڈن. چنانچہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا بیٹھی. پھر زچگی کی درد انہیں کھجور کے تنے تک لے آئی تو کہنے لگی, کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا. یعنی تکلیف بھی تھی اور اس بات کا خوف بھی تھا کہ اب اس بچے کو لے کے جائیں گی کہاں, اور خود وہ اتنی پرہیزگار اور نیک مشہور تھی, تو ایک نیک پاک دامن عورت سے کسی ایسی چیز کی توقع کوئی بھی نہیں کرتا, تو انہیں اپنی عزت کا بھی بہت خوف تھا. یعنی فزیکل النس بھی تھی اور ایموشنلی بھی پریشان تھی. اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکار کر کہا, غمزدہ نہ ہو, اللہ تحزنی, تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے, اور اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ.
وہ آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. تو یاد رکھیے رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. یعنی کھجوریں تھیں لیکن ہلانی خود پڑیں گی. رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے لیکن محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے, اور وہ محنت اس تکلیف کے وقت میں بھی ان کو کرنی پڑ رہی تھی, اور اس لیے بھی کہ اس وقت ایکسرسائز بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انرجی بھی ملے. اور زچہ کے لیے کھجور سب سے بہترین چیز ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ افطار کے وقت اتنے لمبے دن کے بعد پانی اور کھجور کھانے کے بعد یوں لگتا سیراب ہو گئے اور کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا برکت ہے رمضان کی, اور کیا برکت ہے سحری کھانے کی, اور کیا برکت ہے افطار کی. سبحان اللہ. یعنی ایک عجیب ایکسپیرینس ہے. آپ سبھی کر رہے ہوں گے اس کو. رمضان آنے سے پہلے سبھی ڈرے ہوں گے لنچ ٹائم پہ کیا ہوگا, بڑی سخت بھوک لگتی, پتہ نہیں کہاں غائب ہوئی ہیں وہ بھوکیں ساری. یہ اللہ کی رحمت ہے, اور یہ ایک زبردست روحانی ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر سال ہمیں کراتے ہیں, اور فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی ایک تزکیہ کرتے ہیں بندوں کا. تو رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو بہرحال یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ رزق کی تلاش میں کوئی نہ کوئی سبب اور ہیلا کرے, بیٹھا نہ رہے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں کچھ آ ہی جائے گا, ٹپک پڑے گا. نہیں, کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, بس کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. پھر اگر تمہیں کوئی آدمی دیکھے تو کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, لہذا آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی. اب آئے گی الزامات کی بچھاڑ, تو اس کے جواب میں خاموشی. کتنا زبردست حل بتایا گیا. اور پھر اللہ کے لیے نظر مانی. ان کی شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا, شکر ہے ہماری بھی نہیں, ورنہ ہم دورہ قرآن کیسے کرتے. اور پھر ایک اور بات یہ کہ چپ اللہ کے لیے اور بولنا بھی اللہ کے لیے. تو اصل عبادت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالی پسند کرے اس کو اس وقت پہ کر لینا, یہی اصل اطاعت ہے. یعنی اس پہ عقل یا لاجک اور یہ ساری چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی. اس پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس مقرر وقت پہ آپ سے کیا چاہتے. سحری کے وقت کھانا روک دیں, افطاری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں, چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے بولنا نہیں, بس چپ رہنا ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم میں آئیں. وہ کہنے لگے مریم تو بہتان والی چیز لائی ہے, یہ تو کچھ اچھا نہیں کیا تم نے. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کلام کیسے کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے. بچہ بول اٹھا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا. سبحان اللہ. گود میں جو بچہ ہے اس کو نبوت عطا کر دی گئی ہے کہ یہ بڑا ہو کر اس کا کام کیا ہوگا. اور خاص طور پر یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو جب بھی کوئی کرسچن آپ سے انٹریکٹ کرے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن پوچھنا چاہے کہ ہمارے دین میں کیا ہے, تو اس کو سورۃ مریم پڑھنے کے لیے دیا کریں کہ ہماری کتاب حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتی ہے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت, کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں, جہاں جاتے ہیں خیر پھیلاتے, جہاں جاتے ہیں دوسروں کی خوشی اور آرام کا سبب بنتے ہیں, ایسے لوگ مبارک ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. حدیث کے مفہوم سے اخذ کیا یہ بات میں نے, یعنی کچھ لوگوں سے آپ خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے. وہ آئیں گے تو آپ گھبرا اٹھیں گے, پتہ نہیں اب یہ کیا بات کریں گے, کون سا تانا دیں گے اور کہاں نقصان دے دیں گے اور کس چیز پہ تنقید شروع کر دیں گے اور کیا چیز خراب کر کے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں شر سے تعلق رکھتی ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ نے ان کو مبارک بنایا جہاں بھی میں ہوں, اینما کنت, واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور یہ بھی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں, والدین نہیں صرف والدہ, کیونکہ والد تو تھے ہی نہیں. نیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف
حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد. اللہ کی عبادت میں صلاۃ اور زکوٰۃ، اور پھر ماں کے ساتھ حسن سلوک، اور کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا. لم یجعلنی جبارا شقیا، بدبخت نہیں ہوں، ظالم نہیں ہوں. ان صفات کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی. آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے. نماز ختم ہو گئی ہے، زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے. کسی وقت بھی آپ جا کے مسجدوں میں دیکھیں کتنے لوگ ملیں گے آپ کو. گھروں کے اندر آپ دیکھیں کیا اہتمام ہے نماز کا. اور پھر دوسری طرف زکوٰۃ بھی منمانے طریقے سے جو دینا ہو چیریٹی میں دیتے رہتے ہیں، باقاعدہ کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ اینولی نہیں نکالتے، کیونکہ زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک اس کی نیت نہ ہو، جب تک اس کا حساب کتاب نہ ہو، اور جب تک وہ ان لوگوں کو نہ دی جائے جن کو دینا ضروری ہے. فریضہ ادا نہیں ہوتا. اور دوسری طرف والدین کے ساتھ آج اولاد کیا کر رہی ہے ہم سب جانتے ہیں. تو بنی اسرائیل جو تھے اس کے اندر یہی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی. تو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام ان خوبیوں کو لے کر آئے تھے. اور والدہ کا خیال اس لیے بھی کہ ان کے معاشرے میں بھی عورت بڑی کمزور تھی، عورت کے حقوق نہیں تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، تو یہ اصل میں عورت کے حقوق ہی کی ایک بات ہے. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. وہی 3 مواقع ہیں وحشت کے جن میں سلامتی کی بات ہو رہی ہے. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کا قصہ. یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ کو یہ شایع نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. وہ ایسی باتوں سے پاک ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور آپ انہیں بتائیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں. جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. نیز انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے، یوم الحسرہ، جب ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا. آج تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے. حسرت کہتے ہیں شدید ترین ندامت کو، اور ایسی چیز پہ مر مٹنا جو انسان سے چھوٹ گئی ہو اور اسے پکڑنا ممکن نہ ہو. کوئی اپرچونٹی ہاتھ سے نکل جائے، کوئی بہت قیمتی چیز اس سے فوت ہو جائے. تو قیامت کے دن کو یوم الحسرہ اس لیے کہا گیا کہ اس دن سب اپنی کوتاہیوں پر سخت نادم ہوں گے، حتیٰ کہ مومن بھی نادم ہوں گے. کہ اس دن انسان سوچے گا کہ میں نے اپنا فلاں وقت کیوں ضائع کیا، میں اس کام میں کیوں پڑی رہی، میں نے زیادہ بہتر طریقہ زندگی کیوں نہ اختیار کیا. یاد رکھیے، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. اور جو آدمی کسی رستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، گاڑی چلاتے ہوئے اگر ذکر نہیں کرے، وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے یعنی سونے کے لیے لیکن وہ وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے، تو وہ سونا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. لیکن اس کے برعکس جو ذکر کر کے سوتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کی ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے. بلا شبہ ہم ہی زمین اور اس پر موجودہ سب چیزوں کے وارث ہوں گے، اور انہیں ہمارے ہی ہاں لوٹ کر آنا ہے. اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے. بلا شبہ وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھے، بڑے سچے انسان تھے. صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ بولنے والا ہو اور سچ پہ قائم رہنے والا ہو. اور اس لیے بھی صدیق کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی، رسولوں کی، قیامت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرتا ہے. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد والدین سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے. ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے. کتنی زبردست لاجک دی انہوں نے.
ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. یہاں پر آپ دیکھیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، 3 کنزیکٹیو آیات یا ابتی سے شروع ہو رہی ہیں. پیار سے بات کر رہے ہیں. والدین کو بھی اگر کچھ سمجھانا ہو تو پیار اور محبت سے سمجھائیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑے مجرم کیوں نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ادب لازم ہے. باپ نے جواب دیا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور بہتر یہ ہے کہ تو ایک طویل مدت تک کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا، نکل جاؤ یہاں سے. گھر سے کک آؤٹ کر دیا. ابراہیم نے جواب دیا ابا جان آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بلا شبہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی محروم نہ رہوں گا. وہی امید والی بات جو زکریا علیہ السلام کے اندر تھی. اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، رب سننے والا ہے، کوئی نا امیدی نہیں، مایوسی نہیں. پھر جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے تھے انہیں بھی چھوڑ دیا، تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا اور اس کے بعد یعقوب بھی. ان سب کو ہم نے نبی بنایا. کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمپنسیٹ کیا. والدین اور رشتہ دار اور ماں باپ اور خاندان اور کنبہ اور قبیلہ اور دوست اور علاقہ، ان سب کا بہترین نعم البدل دیا کہ نیک اولاد دی. بعض اوقات انسان ماں باپ کے گھر دکھی ہوتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس کو سسرال میں بڑے بھاگ لگا دیتا ہے. تو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے خیر ہی مانگتے رہنا چاہیے. ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا تھا اور ذکر خیر سے بلند کیا تھا. وجعلنا لهم لسان صدق علیا، یعنی ان کو دنیا میں بھی اچھی ناموری عطا کی. نیز اس کتاب میں موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیجیے. بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول اور نبی تھے. ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کیا، اپنے قریب کر لیا. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ. 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ندا کے ساتھ اس کلام کو بیان کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا آواز کے ساتھ تھا. نادینا، نادا، ناداہ، نادیناہ، یہ مختلف آیات میں آتا ہے. وقربناہ نجیا، اور ہم نے اس کو سرگوشیوں کے لیے قریب کر لیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا. مجاہد اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ دیکھا اور لوح محفوظ پر چلنے والے کلموں کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فرمائش کر دی، ربی ارینی انظر الیک، میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. تو قال لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا قرب تھا، لیکن ایک عام انسان کو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. وہ کہاں؟ نماز میں، سجدے میں. اس لیے سجدہ کرتے ہوئے پیار سے سجدہ کیا کریں کہ آپ رب کے قریب ترین ہیں، اور دل سے دعا مانگا کریں. ایک طریقہ جو میں کرتی ہوں وہ یہ کہ جیسے قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب میں شروع میں چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھی ہوئی نا، اللہم فقہنی فی الدین، چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اسی طرح رب اغفر لی وارحمنی، یا کوئی بھی. آج کل ماشاءاللہ عام دنوں سے زیادہ سجدے کر رہے ہیں آپ، تو امام کے پیچھے بھی سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کے فٹافٹ اپنی دعا کر دی، کیونکہ وہاں پر دعا قبول ہوتی. اور ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، 1-2 صفحے یاد تو ہوں گے آپ کو، تو ادھر ایک نظر دیکھ کے تاکہ آپ کو سیکوینس یاد رہے تو آپ ان کو ریپیٹ کرتے رہیں. اس طرح انشاءاللہ دعائیں رمضان کی راتوں میں، قیام کے دوران، سجدوں میں آپ مانگ سکیں گے. چلے لمبی تو نہیں، اور امام لمبی دعا کا وقت بھی نہیں دیتے، وہ بھی جلدی میں ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹی سی دعا تو مانگی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ قبول کر لے تو پتہ نہیں کتنی خیر اور بلائی کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں. اور اس رمضان کے بعد معلوم نہیں اور نیکیوں کی کیسی کیسی اپرچونٹیز آپ کو ملے. تو رب کو
پکارنا چاہیے اور رب کے قریب جا کے رب سے دعا کرنی چاہیے، یعنی سجدے میں. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مدد کے طور پر دے دیا. دلچسپ بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ان کے بھائی کا ذکر ملتا ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ نا، کسی کو بھائی کی شکل میں سپورٹ ملتی ہے اور کسی کو اولاد کی شکل میں ملتی ہے. تو اس لیے انسان کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے فلاں کے تو بچے بڑے نیک ہیں. معلوم نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کس نیک انسان کے ساتھ ملا دے کہ وہ آپ کے دین میں آپ کو آگے لے جائے. تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، نیز اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام دیے، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی دیے تھے جو حضرت ہاجر سے تھے. ایک بیٹے سے فوراً نبوت چل پڑی، لیکن دوسرے بیٹے سے فوراً نہیں چلی، مگر کئی سو سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عظیم ترین بیٹا عطا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، انہوں نے آپ کے لیے دعا کی تھی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری نسلوں کو بھاگ لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ دعائیں رائگاں نہیں کرتا، اور صدیوں بعد کوئی ایسا بچہ اس نسل میں پیدا ہو جاتا ہے جو کسی کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو اس لیے اولاد اور اولادوں کی اولاد کے لیے، جنریشنز کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. اور اگر اپنے بچے اتنے فرما بردار نہیں تو غم نہ کھایا کریں، کوئی پتہ نہیں آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کیا قبولیت کا مقام عطا کرے. نیز اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجیے، وہ وعدے کے سچے. دیکھیے کتنی دفعہ قرآن میں وعدے کا ذکر آیا نا. ہم سب کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، کسی سے کچھ کہے تو پھر کر کے دکھائیں. اللہ سے وعدہ کرے، کوئی نظر مانے، منت مانے، یا بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو اس کو پھر حتی الامکان نبھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کی پابندی کی وجہ سے ان کی یہ صفت یہاں بیان کی. اور وہ رسول نبی تھے، اور یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی کیا تھی؟ کان صادق الوعد. اور خوبی کیا تھی اسماعیل علیہ السلام کی؟ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور والدہ کا فرما بردار ہوں. اور یہاں اسماعیل علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود پڑھتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس راہ پہ لگاتے ہیں، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو، یعنی 10 سال میں پھر نو ایکسکیوز. نیز اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے. یہاں سچائی کا ذکر کیا گیا، اور یہ سچائی بات کی بھی ہوتی ہے اور وعدے کی بھی ہوتی ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا. یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. وہ آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا کی تھی اور برگزیدہ کیا تھا. جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے، یعنی آیات سن کر ان کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. لیکن یہ کیفیت اسی پہ ہو سکتی ہے جس کو قرآن سمجھ آتا ہو. پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. تو نالائق اولاد کون سی ہوتی ہے؟ جو نماز چھوڑ دے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. دنیا دنیا دنیا. وہ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. فسوف یلقون غیا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی اور اس کی خوراک بہت بری ہے. جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو وہاں ٹھکانہ ملے گا. تو انسان کو اپنی نماز کی وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا ہے. اور اس میں نماز کو یا تو پڑھنا ہی نہ، یہ بھی ضائع کرنا ہے، یا پڑھنا تو لیٹ کر کے پڑھنا، یہ بھی ضائع کرنا ہے. لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہے نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اصل وقت ہی نکل جائے. لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑنا اسے ترک کرنا ہے. انہوں نے کہا اگر وہ نماز چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے. یہ ابن مسعود کا کہنا ہے.
صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے. امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا. آپ اس وقت رو رہے تھے. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا، یعنی اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں. وہ لیٹ پڑھنے پر رو رہے تھے، لیکن جو پڑھے ہی نہ ان کی موت کا منظر کیا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی موت کا وقت جب آئے گا اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے. نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز ادا کی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیرا. اور یاد رکھیے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جس میں ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، جو قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یعنی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا. البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ساری محنتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہ جنت ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے اور انہیں کسی نے دیکھا نہیں. بلا شبہ اس کا وعدہ پیش آ کر رہے گا. اللہم انا نسألک الجنہ. اس جنت میں وہ امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. یہ بڑی خوبصورتی ہے جنت کی کہ فضول لغو بیکار گفتگو وہاں نہیں ہوگی. وہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے من کان تقیا، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کیجیے اور اسی کی بندگی پر ڈٹ جائیے. کیا آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں؟ هل تعلم له سمیہ. یاد رکھیے اللہ نام صرف اللہ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو یہاں دو باتوں کا حکم ہے، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. تو عبادت صبر اور مجاہدے کی محتاج ہے، یعنی عبادت کے لیے صبر بھی چاہیے ہوتا ہے اور محنت بھی چاہیے ہوتی، اور انسان کو اپنے نفس کو پھر اس پر لانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم، ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر کے لائیں گے، پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے، یعنی شر میں جو لوگوں کے لیڈر اور سردار ہوں گے. پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا جہنم پر سے گزر نہ ہو، کیونکہ جنت کا راستہ جاتا ہی جہنم کے اوپر سے ہے، اس پل سے گزرتا ہے. یہ ایک قطعی طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمہ ہے. عبداللہ بن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان جہنم کے اوپر سے گزریں گے، پھر بعد میں اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے نکلیں گے. یعنی وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے، اور کوئی نیچے گر جائے گا اور پھر وہاں سے نکالا جائے گا. عبداللہ بن رواحہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے رونے لگے تو ان کی بیوی بھی رونے لگی. پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی. انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. مجھے نہیں پتا میں وہاں سے نجات پاؤں گا کہ نہیں، کیسے گزروں گا اس پل سے. ہم میں سے کتنے لوگوں کا غم ہے یہ کہ میں پل صراط سے کیسے گزروں گی. وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے پل صراط آسان ہو جائے گا.
ابو میسرہ جب اپنے بستر پر سونے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا. پھر وہ رونے لگتے تو پوچھا جاتا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم وہاں سے نکل بھی آئیں گے کہ نہیں نکلیں گے، یعنی اس پل کو پار کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا. ہم نے کہا یا رسول اللہ پل صراط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں جو چوڑے ہیں، اور ایسے ٹیڑھے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سادان کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا، جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے نا. تو فرشتے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو کس کو عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا پار کراؤں گا. وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنے کا حق تھا. ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھ تک یہ حدیث پہنچی کہ پل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا اور اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہیں، اور پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی. وہاں اعمال کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہمیں آپ وہاں یاد رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور ان میں سے ایک مقام پل صراط سے گزرنا ہے. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ متقی لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا. وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، کچھ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے. جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے، دار ارقم اچھا ہے یا دار الندوہ اچھا ہے. ان کو اپنی مجلس پر بڑا فخر تھا، اپنی اسمبلی کی جگہ پر. حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے ان سے بہتر تھی. تو یاد رکھیے اچھے لباس اور اچھے رہن سہن کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس میں تقویٰ کتنا ہے، اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ کر کے کیا لایا ہے. آپ ان سے کہیے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ یہ عذاب الہی ہو یا قیامت ہو. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. اور جو لوگ راہ راست پر چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا کرتے ہیں. نیکی کے راستے پہ چلنے کا نتیجہ آگے نیکیوں سے ملاقات ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. تو یاد رکھیے ہر شخص علم یا نیک عمل کے لیے جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کے بدلے اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے. اور جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، مال اور اولاد، ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا. یعنی مال اولاد سب پیچھے رہ جاتا ہے، انسان اکیلا رب کے حضور حاضر ہوتا ہے. یعنی قبر میں بھی اکیلا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اکیلا اٹھے گا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا. نیز ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے. ایسا ہرگز نہ ہوگا، وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے. تو جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے وہ بے یار و مددگار ہی رہتا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں، یعنی خواہشات میں مبتلا کرتے رہتے ہیں، فساد کی راہیں دکھاتے ہیں.
سو آپ ان پر نزول عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے کہ وہ رحمان کے مہمان بنے، اور مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے اللہ سے عہد لیا ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، یہ تو اتنی بری بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو، جس سے ابھی آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑے۔ یعنی شرک جو ہے اس سے ساری مخلوقات ڈرتی ہے اور کانپتی ہے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے۔ رحمان نے ان سب چیزوں کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے، یہ سب قیامت کے دن اس کے حضور تنے تنہا حاضر ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ تو مومنوں کی آپس کی محبت اللہ کا انعام ہے، یعنی اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور مومن بندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حرم بن حیان کہتے ہیں جو بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے مومنین کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ اور وہ مشہور حدیث آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں تو ساتویں آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ محبت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے، پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ کسی بندے کو لوگوں کی محبت نصیب ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ پس اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو، بحث کرنے والوں کو ڈرائیں۔ ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ سب بجھ کے رہ گئے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس سے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ نصیحت وہ ہوتی ہے جسے سن کر دل نرم ہو جائے اور انسان اللہ کے حکم پر عمل کرنے لگے، اور ڈرنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، رحمان اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے، ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے۔ اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں، لہ الاسماء الحسنی۔ اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یہ واقعہ مصر سے واپسی پر پیش آیا تھا، کہا ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راہ کا ہی پتہ چل جائے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اسے آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اس وقت تم طوا کے مقدس میدان میں ہو، لہٰذا جوتے اتار لو، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ تھا پہلا پیغام جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے بعد دیا گیا، اللہ ہی کی عبادت، اور ہر پیغمبر نے پھر اپنی قوم کو یہی میسج دیا۔ اور نماز کی اہمیت بھی یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ عبادت میں سب سے پہلی عبادت توحید کے بعد نماز کا قائم کرنا ہے۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے ظاہر کرنے ہی والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے، یہ ہے مقصد قیامت آنے کا۔
لہٰذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو قیامت کا تذکرہ پسند نہیں، موت کا ذکر پسند نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ باتیں روز نہ کیا کرو. نہیں، یہ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی اولاد سے بھی، گھر والوں سے بھی، خود اپنے آپ کو بھی سنانے کی، کیونکہ یہ تو یقینی حقیقت ہے. اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ لاٹھی تھی، عصا تھا موسیٰ کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور پوچھا اس لیے تاکہ وہ متوجہ ہو، اس کی امپورٹنس جانے. موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. علاوہ ازیں میرے لیے اس میں اور بھی کئی فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو. وہ فائدے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا نیچے پھینک دو، اور اس میں حکمت تھی. پھر جب موسیٰ نے اسے زمین پر پھینکا تو یکدم وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم جلد ہی اسے اس کی پہلی حالت پر لے آئیں گے. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے والے ہیں. ابھی تو آغاز ہے. اب تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. جب سینہ کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، تو حق قبول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. یعنی صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ٹیکسٹ مجھے سمجھ آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے یقین میں اضافہ ہو، میرے ایمان میں اضافہ ہو، اور میری بزدلی ختم ہو، میرا اللہ پہ بھروسہ زیادہ ہو، اور جو بھی کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ بہترین طریقے سے کر سکیں. چاہے آپ کوئی رشتہ ہی لینے جا رہے ہوں تو رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے صحیح بات سجا دے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کمیونیکیشن آسان ہو. یفقہوا قولی، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں دوسروں کو سمجھ آ جائے. بہت دفعہ مس کمیونیکیشن، لیک آف انڈرسٹینڈنگ فساد کا باعث بن جاتی. آپ کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرا کچھ اور سمجھ رہے ہیں. آپ بات شروع ہی کر رہے ہیں، دوسرا بھڑک کے اٹھ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے انداز میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے دوسرا اوفینڈ ہو گیا ہو، تو دوسرا اس کو اپنے لیے اوفینس سمجھ رہا ہو. تو انسان کو ہر موقع پر یہ دعا بڑا فائدہ دیتی ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے جو موسیٰ علیہ السلام کو لاحق تھی. يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دے. ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے. اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر کو مضبوط کر. واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر. یہ ہے شرح صدر، کہ دوسروں کو کام میں شریک کر لینا، دوسروں سے کام لے لینا، دوسروں کو اپنا مددگار بنا لینا. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں. ونذکرک کثیرا، اور خوب خوب تیرا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، بلا شبہ تو ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا، ساری دعائیں قبول ہو گئیں. سبحان اللہ. اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا. وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کیا، جو وحی کے ذریعے کیا جاتا، یعنی خفیہ اشارہ کیا جو کسی کو نہیں پتا چلا، صرف انہی تک بات پہنچی، کہ تم اس بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو. دریا اس صندوق کو ساحل پہ پھینک دے گا جسے میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی کہ جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے، اور یہ اس لیے کیا کہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو، تیرے دشمن بھی تجھ سے محبت کریں. جب تمہاری بہن لبے ساحل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، موسیٰ پانی میں تھے اور بہن کنارے پر، اور جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے؟ پھر ہم نے تمہاری ماں کے پاس تمہیں لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے، اس کا غم دور کر دیا. نیز تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، یعنی گلٹ سے نکال دیا. پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا. فَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، یعنی اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال مدین میں رہے، بکریاں چراتے رہے. تو یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ گزرے. ہمارے لیے ایک سبق ہے نا اس میں،
کہ کچھ پانے کے لیے انسان کو زندگی کے کن پگڈنڈیوں پہ چلنا پڑتا ہے، راستے میں کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں، کیسے کیسے حادثے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح بچاتا چلا جاتا ہے انسان کو. پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں رہے، پھر اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک وقت پر یہاں آ گئے. یہ وقت مقرر تھا تمہاری نبوت کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کے لیے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا. اللہ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب اللہ کام کا بناتا ہے نا تو بعض اوقات ٹھکائی بھی ہوتی ہے، یعنی مشکلیں بھی پیش آتی ہیں، لیکن ان پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ چن لے. اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. کام کرو لیکن ساتھ ذکر نہیں چھوڑنا، کیونکہ فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا. ہاں فرعون کے ہاں جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا، تو پھر عام انسان سے کیسے بات کرنی چاہیے ہم سب کو؟ پولائٹلی، آرام سے. مشکل سے مشکل بات بھی تو آرام سے کریں، کیونکہ نرم گفتگو جو ہے وہ صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا تو یقیناً اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا. اور نرم گفتگو کے بدلے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے. قالا ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، دونوں نے عرض کیا اے رب ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا ہم تیرے رب کے رسول ہیں، لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور انہیں تکلیف نہ دو. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے. ہماری طرف وحی کی گئی کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے. فرعون نے جواب دیا موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی. فرعون نے کہا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. اس طریقہ کار میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی. موسیٰ سے کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال دے؟ سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں، لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا یہ وعدہ جشن کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں گے، یعنی ان کا بڑا دن تھا. چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پہ آ گیا. اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا افسوس تم پر، اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ عذاب سے وہ تمہیں غارت کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا. پھر اس معاملے میں وہ آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورہ کرنے لگے. آخر کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارا مثالی طریقے زندگی ختم کر دیں. لہٰذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آؤ اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا. پھر موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں. یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے. ہم نے وحی کی اسے کہا مت ڈرو، غالب تم ہی رہو گے، اور جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو. جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا، یعنی عصا پھینک دو. انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتے.
ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ بھی جادو کے توڑ کے لیے بہترین آیت ہے. اور جادوگر جہاں سے بھی آئے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اگر انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ پر توکل کرے، شرعی وظائف اور اوراد اذکار پڑھے، اور جادوگروں کے شر سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون بول اٹھا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے، یعنی موسیٰ کی یا فرعون کی. جادوگر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہٰذا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے. تو اہل ایمان جو ہیں وہ دوسروں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے. ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب وہ کوئی نیک کام کرنے کو نکلیں، اور نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ کو ڈرانے لگتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا. یعنی مثلاً اگر آپ نے کسی قبر والے کی منت مانی ہوئی ہے کہ اس کی قبر پہ چڑھاوا چڑھائیں گے اور پھر نہیں چڑھایا تو لوگ کہتے ہیں دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایسی دھمکیوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ایسی باتوں سے کبھی خوف کھانا چاہیے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، بلا شبہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے. یعنی اب ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ جادو کرنا ایک گناہ کا کام تھا تو اس پر بھی توبہ کرنے لگتے ہیں. انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے. یعنی توبہ نہیں کی، کفر پہ رہا یا گناہوں کے اندر لت پت رہا اور ایسے ہی دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، وہاں زندگی زندگی نہیں اور موت موت نہیں. اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، ایمان اور عمل صالح. اور سدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا. ذالک جزاء من تزکا، جو تزکیہ کے طریقے پر عمل پیرا رہا، جو اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتا رہا. کہتے ہیں کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو تعاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہو. پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، پوری طرح پانی کے نیچے آ گئے سارے. اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا، سیدھی راہ نہ دکھائی، کیونکہ انجام اچھا نہیں ہوا. بظاہر دیکھنے میں تو اس نے بہت تعمیرات کی تھی اور ملک کو بہت ترقی دی تھی، دنیاوی اعتبار سے وہ ایک بڑا کامیاب بادشاہ تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے نہیں. تو ہر وہ کام جس کا انجام اچھا نہ ہو وہ اچھا نہیں ہوتا، چاہے بظاہر وہ کتنا ہی چمکدار کیوں نہ نظر آ رہا ہو، بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے. اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا اور کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ گر کر ہی رہا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور سیدھے رستے پر گامزن رہے
تو اس سے یقیناً میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. اور اے موسیٰ، کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ یعنی تم نے عجلت کیوں کی؟ موسیٰ نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. تو تاجیل جو ہوتی ہے، عجلت جو ہوتی ہے، ویسے پسندیدہ نہیں، لیکن نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا، اللہ کی رضامندی کی طرف آگے بڑھ جانا دوسروں سے، یہ قابل تعریف چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. چنانچہ موسیٰ رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا؟ یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا تھا. پھر اس طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا. پھر وہ اس ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا لایا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی. وہ لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے. موسیٰ تو بھول گئے، یعنی جو طور پہ چلے گئے. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور اس سے پیشتر ہارون انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، بلا شبہ تمہارا رب رحمان ہی ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي، لہٰذا میری پیروی کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو. وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی پرورش کرتے رہیں گے، یعنی اسی بچڑے کی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون سے کہا ہارون، جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے کس بات نے تمہیں روکے رکھا کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا اے میرے ماں جائے بھائی، یعنی پیار سے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو. مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا. تو یہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے تو ہارون علیہ السلام بڑے پیار سے ان سے بات کرتے ہیں اور پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں. اور دوسری یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہارون علیہ السلام کے اندر بھی بڑی حکمت تھی. فتنے فساد سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے ہی فیصلہ کر لیں گے، میں ابھی اس معاملے کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں. سمجھایا ضرور لیکن سختی نہ کی. قال فما خطبک یا سامری، پھر موسیٰ نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی، پھر اس بچڑے کے جسم میں اس کو ڈال دیا. میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا. موسیٰ نے اسے کہا جاؤ، تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، لا مساس لا مساس، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا. اور اپنے الہ کی طرف تو دیکھ جس کے آگے تو موتقف رہتا تھا کہ ہم اسے کیسے جلا ڈالتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ سامری کو سزا دی جا رہی ہے اور وہ سزا موت تک کے لیے، کہ وہ اس طرح کے پاگل پن کی حرکتیں کرے کہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے. اور پھر یہ کہ بچڑا جو تھا وہ سونے کا تھا، زیورات کا تھا، چاہتے تو وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے رکھ دیتے، لیکن اب اس کے ساتھ ایک الہ کا کانسیپٹ وابستہ ہو گیا تھا، لہٰذا اس کو جلانے کی بات کی گئی. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، تمہارا الہ تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یاد رکھیے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اے نبی اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، نیز ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے. من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. اعراض کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑنا. منہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟
اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں، اس کو اٹھانا ہی نہیں، اس کو کھولنا ہی نہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرنا، اسے آگے پڑھانا ہی نہیں، گویا وہ چیز زندگی میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو. تو قرآن سے اعراض جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو قرآن سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے. اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کتنا برا ہوگا. جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو دہشت کے مارے وہ نیلگوں ہو رہے ہوں گے. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. دنیا میں ہاتھ کب نیلے ہونے لگتے ہیں؟ بعض اوقات آپ دیکھیں نا بچوں کے چہرے بالکل نیلے ہو جاتے رو کے، غم اور تکلیف کی شدت سے. مجرموں کو جب اٹھایا جائے گا تو غم اور غصے کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ نیلے ہو رہے ہوں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ ہم دنیا میں یہی کوئی 10 دن ٹھہرے ہوں گے، دنیا میں بس اتنا ہی ٹھہر کے آئے. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے. یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی بہت چھوٹی معلوم ہوگی. یہ اتنی لمبی لمبی زندگیاں، 60 سال 70 سال 100 سال، وہاں جا کے انسان کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ، کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا 1 دن. ایک ہی دن. اللہ اکبر. ایک دن کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں ہم، اور آخرت جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے کیا بھیج رہے ہیں آگے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا. آپ ان سے کہیے میرا رب انہیں دھول بنا کے اڑا دے گا. کوئی ہمالیہ اور ماؤنٹ ایوریسٹ اور یہ سارے غبار بن کے اڑ جائیں گے، اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے، بالکل پلین میدان. اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے بولیں گے، کوئی اس سے انحراف نہ کر سکے گا، اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور ہلکی سی آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے گا. اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. ہر کوئی اٹھ کے سفارش نہیں کرنے لگے گا، اور اگر کوئی دنیا میں کہے کر لو جو کرنا ہے، قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کر دوں گا، تو اس بات کو سراسر جھوٹ سمجھیے. کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ مخصوص لوگوں کو دیا جائے گا اذن. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے. یعنی اللہ جانتا ہے جو ہمارے آگے ہے جو پیچھے ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. سب چہرے اس دن زندہ پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا. اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا، اس میں ظلم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے وعید بیان کیے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو. تو قرآن کے عربی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگ غور و فکر کر سکیں اور ان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، کیونکہ عربی کے الفاظ دل پہ عجب طرح اثر کرتے ہیں. فتعال اللہ الملک الحق. بس اللہ ہی بادشاہ حقیقی بلند شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اور دعا کیجیے وقل رب زدنی علما، کہ اے میرے رب مجھے مزید علم عطا کر. ابن مسعود جب بھی یہ دعا پڑھتے تو دعا کرتے اللہم زدنی علما و ایمانا و یقینا. اے اللہ میرے علم، ایمان اور یقین میں اضافہ فرما. علم میں بھی اضافہ مانگنا چاہیے، ایمان میں بھی، یقین میں بھی، اور فہم میں بھی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے ایک ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا، پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا اور کہتا یا معلم آدم و ابراہیم علمنی. اے آدم اور ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے. انہوں نے کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہیں کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی بہ.
اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا ایسا عزم نہ پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا مگر اس نے حکم نہ مانا. لہذا ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ خیال رکھنا کہ وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ. یہاں تو نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ ننگے رہتے ہو، نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ ہوتی ہے. پس شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، آدم میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. اصل میں انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ زندگی زیادہ مل جائے اور اس کے لیے کچھ بھی اسے کرنا پڑے تو کر گزرے. تو وہ اس لالچ میں آ گئے کہ اچھا زیادہ دیر جیئیں گے، چلو کوئی نہیں پھل ہی ہے نا کھا لیں گے. تو اس لیے کبھی بھی انسان لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنا طرز زندگی نہ بدلے، اور خاص طور پر جس بات کی کوئی دلیل ہی نہ ہو. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، آخر کار ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے سطر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے. وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگے. اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی تھی کہ ننگے نہیں رہنا، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے. پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا تو ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے ضمانت دی کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. استغفر اللہ. یہ اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے. ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی مرضی کی زندگی گزارنے کے باوجود زندگی گھٹن کا شکار رہے گی. نہ اطمینان قلب ہے اور نہ شرح صدر ہے. ظاہری خوشحالی ہے، مال و دولت ہے، ساری نعمتیں ہیں، مرضی کا لباس پہنتا ہے، مرضی کا کھانا کھاتا ہے، مرضی کے ملک میں اور شہر میں رہتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو پریشانی اور حیرت اور شک میں ہی ہمیشہ متردد رہتا ہے. تو معیشت ضنکا کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور قبر کی زندگی سے بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دو چار ہونا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ اژدہے ہوتے ہیں اور ہر اژدہے کے 7 سر ہوتے ہیں. اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. تو یہاں پر بھلانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی صورت یاد کی اور وہ بھول گئی، اس سے مراد دین کو ہی چھوڑ دیا تھا. یعنی قرآن پڑھ کے سمجھ کے اللہ کی آیات کو جان کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا، لوگوں کے سامنے ایمان کی راہیں روشن ہوئی اور پھر اس کے بعد بجھ گئی وہ روشنی. انہوں نے اس سے اعراض برتا. تو یاد رکھیے ہر صاحب قرآن کو چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اسے ساری زندگی
پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، کیونکہ یہ ایک چراغ کی طرح ہے جو اس زندگی کے راستے میں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ اندھیرے میں ایسا نہ ہو کہ ہم راستہ ہی بدل دیں. اور ایک دفعہ جاننا کسی چیز کو کافی نہیں ہوتا، ہم سب بھولنے والے ہیں. یہاں بھولنے کی تو سزا دی جا رہی ہے. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، آیتیں آئی تھی تم نے بھلا دیا ان کو. تو بھولنے کا علاج کیا ہے؟ بار بار پڑھنا، پھر پڑھنا. اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے. کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پیشتر ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور اگر تیرے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری عذاب آنا لازمی تھا. لہٰذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں پر بھی. اس طرح امید ہے کہ آپ خوش رہیں گے. پیچھے بھی آیا تھا نا کہ ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ گھٹتا ہے تو آپ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے. تو یہاں بھی تسبیح کا ذکر ہے، یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کثرت سے تسبیح کریں، خاص طور پر فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے. یہ دل کی راحت کا سبب بنتا ہے. اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے مختلف طرح کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں. اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. یعنی دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان پہ نہ ریجھیں. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے. ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کا ہی بہتر ہوتا ہے. یاد رکھیے خود بھی نماز پڑھنی اور بچوں کو بھی پڑھوانی ہے اور اس کی فکر کرنی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. نماز کی حفاظت کرنے والے اللہ کے فضل میں ہوں گے. کسی بھی طرح کی پریشانی میں نماز ہی کی طرف لوٹنا چاہیے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کر لیتے. قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. آپ ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ